اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے زندگی کا سبق۔ رشید کو ڈرائیونگ کرتے چند ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے والد کا خط آیا تھا کہ وہ 2-3 دن کی چھٹی لے کر گھر آ جائے۔ اس کی ماں اس کی منگنی کرنا چاہتی ہے۔ رشید نے صاحب سے چھٹی مانگی تو انہوں نے 2 دن کے لیے اسے چھٹی دے دی۔ رشید سڑک کے کنارے کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے احتشام خان صاحب گاڑی چلاتے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی سڑک کراس کر رہا تھا۔ صاحب گاڑی پر قابو نہ رکھ سکے اور وہ آدمی گاڑی کے نیچے آ گیا، لیکن صاحب نے گاڑی روکنے کی بجائے تیز چلا دی اور ایک جھٹکے سے گاڑی رشید کے قریب رکی۔ بولے، رشید فوراً بیٹھو۔ صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ رشید کے لیے خالی کر دی اور خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دو، لیکن صاحب مجھے پتا ہے تمہیں گھر جانے کی جلدی ہے، تم یہی گاڑی لے کر گاؤں چلے جاؤ۔ لیکن صاحب وہ حادثہ جو کچھ تم نے دیکھا اسے بھول جاؤ اور میرا حکم مانو۔ رشید نے صاحب کو ایئرپورٹ پر چھوڑا اور تیزی سے گاڑی چلاتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رشید نے دروازہ کھولا۔ موٹر سائیکل پر 2 سپاہی آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ایک سپاہی بولا، تم جس آدمی کو گاڑی سے ٹکر مار کر فرار ہوئے ہو اس کی حالت نازک ہے۔ راہگیروں نے تمہاری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ہم تمہیں اس جرم میں گرفتار کرتے ہیں، لیکن یہ حادثہ میں نے نہیں کیا، یہ گاڑی میری نہیں ہے، میں تو احتشام خان صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ اپنے صاحب کا فون نمبر بتاؤ۔ سپاہی نے اپنے موبائل کا اسپیکر آن کیا۔ رشید کے بتانے پر سپاہی نے فون ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے احتشام خان تھے۔ سپاہی بولا، جناب کیا آپ جانتے ہیں ایک آدمی آپ کی گاڑی کے نیچے آ کر شدید زخمی ہو گیا؟ میں کچھ نہیں جانتا، احتشام خان صاحب کی آواز آئی۔ میں تو 2 دن سے اسلام آباد میں ہوں، میں اپنی گاڑی ڈرائیور رشید کو دے کر آیا تھا۔ اسی نے حادثہ کیا ہوگا، بڑا لاپرواہ ڈرائیور ہے، کوئی رعایت نہ کریں اس سے اور گاڑی میرے گھر بھجوا دیں۔ رشید اپنے صاحب کی یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والا شخص 1 ماہ ہسپتال رہنے کے بعد موت کے منہ سے نکل آیا، لیکن رشید کو طویل عرصہ جیل کاٹنا پڑی۔ اس کے بعد اس کی ماں اور باپ کی ساری جمع پونجی وکیل اور مقدمے پر خرچ ہوتی چلی گئی۔ رشید جیل سے نکل کر اپنے گاؤں میں آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ماں باپ مٹی کے برتن بنا رہے تھے۔ وہ بھاگ کر اس سے گلے ملے۔ اس کی ماں نے اسے اس کی پسند کا کھانا بنا کر کھلایا۔ اس کا باپ بولا، چلو اب چارپائی پر لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ نہیں بابا نہیں، مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے برتن بنانا سکھائیں۔ رشید نے مٹی میں پانی ڈالا اور مٹی گوندنے لگا۔ نرم نرم گیلی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا، جس میں صدیوں سے اس کے ابا کی محنت اور محبت رچی بسی تھی۔ رشید مٹی کے برتن بنا کر انہیں رنگین نقش و نگار سے سنوارتا اور شہر لے جا کر بیچتا۔ آہستہ آہستہ اس کے برتنوں کی مانگ بڑھتی گئی۔ آج اسٹیڈیم میں ثقافتی میلہ تھا۔ رشید نے بھی اپنے برتنوں کا سٹال سجایا ہوا تھا۔ اس کے سٹال کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا جو اس کے فن کی داد دے رہے تھے۔ ایک ٹی وی چینل کے اینکر نے اپنا مائک اس کے آگے کیا، یہ خوبصورت ہنر اور فن آپ نے کس آرٹ کے کس ادارے سے سیکھا؟ کسی ادارے سے نہیں سیکھا،
رشید اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ میرا خاندانی میراث ہے، یہ میری خاندانی میراث ہے۔ یہ فن میرے پردادا، دادا اور والد سے سفر کر کے مجھ تک پہنچا ہے۔ میں کمہار ہوں اور مجھے اپنے کمہار ہونے پر فخر ہے۔ میں احتشام خان صاحب کا معمولی ملازم تھا۔ انہوں نے اپنے صفاقانہ رویے سے مجھے ایسا سبق دیا کہ میں اپنی میراث اور ورثے کی طرف لوٹ آیا۔ اب میرا ذاتی کاروبار ہے جو روز روز بڑھ رہا ہے۔ احتشام خان صاحب کی بیٹی باجی لبنہ کا بے حد شکریہ، جنہوں نے مجھے رنگ بھرنا سکھایا۔ اب میں نے نہ صرف برتنوں جبکہ اپنی زندگی میں بھی خوبصورت حقیقی رنگ بھر لیے ہیں، اور اب میں بہت خوش ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں اور برتنوں کو خوب اچھے اچھے رنگوں میں سجاتا ہوں اور بازار میں بیچتا ہوں اور اپنی حلال روزی کماتا ہوں۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی کسی کے کام آ سکے، ہمیں کسی پر بے جا الزام نہیں لگانا چاہیے، جیسا کہ احتشام خان صاحب نے رشید پر الزام لگا کر اسے گرفتار کروایا۔ اور احتشام خان صاحب کے اس رویے سے رشید نے یہ سبق سیکھا کہ اپنی میراث اور ورثے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس نے اپنے ماں باپ کا پیشہ اپنایا اور خوب محنت کر کے اپنا نام بنایا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔